اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وانزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے اس ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے تمام فرزندان اسلام و ناظرین کی خدمت میں گلدستِ تبریک عرض کرتا ہوں اور دعا گوں کہ خدا متعالی ہمیں اس ماہ بابرکت مہینے میں حقیقی صائمین میں سے شمار کیا جائے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں قرآن کے حوالے سے کہ وَأَنزَلْنَاهُ ہم نے قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکۃ ایک مبارک رات میں۔ جہاں جہاں بھی یہ لفظ اصطلاح مبارک آیا ہے قرآن میں، اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت آ چکی ہے، یعنی مبارک، رحمت اور مغفرت۔ جتنی بھی روایات ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ رمضان کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، یعنی قرآن میں اور روایات میں برکت کو مغفرت اور رحمت پہ مقدم کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اے لوگو، اے صاحبان ایمان، قد اقبل الیکم، آپ لوگوں کی طرف آ رہے ہیں، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ آپ لوگوں کی طرف آ رہا ہے، اور یہ مہینہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ بالبرکت ہے، اس کا پہلا حصہ بابرکت ہے، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے آپ لوگوں پہ، والرحمت والمغفرہ، اور اللہ کی رحمتیں اور مغفرتیں نازل ہوتی ہے اس میں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ برکت کسے کہتے ہیں، اور ہم جب کہتے ہیں رمضان المبارک، یعنی یہ بابرکت مہینہ ہے رمضان، اور رمضان جو ہے اسم من اسماء الہی، خدا کے مبارک ناموں میں سے ایک نام رمضان ہے، اس لیے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ منسوب کیا ہے، اور اس مہینے کو ہم کہتے ہیں رمضان المبارک۔ یہ مبارک کیوں کہتے ہیں؟ مبارک کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے مبارک کا یوں تعریف بیان کیا ہے کہ شیء القلیل فیہ خیر الکثیر، ایک کم اور محدود چیز لیکن اس میں اتنا اثر ہو اور اتنا خیر ہو اس میں کہ وہ اپنا اثر کافی حد تک باقی رکھے۔ شیء القلیل فیہ خیر الکثیر، زیادہ اس میں خیر ہو، یعنی اس کی مثال میں ایسے دوں کہ اگر آپ 5 بندوں کے لیے طعام بنا رہے ہو اور وہ 5 بندوں کا طعام جو ہے 15 بندوں کے لیے کافی ہو، اس کو کہتے ہیں برکت۔ یعنی آپ نے 5 بندوں کے لیے بنایا کھانا طعام، لیکن وہ 15 یا 20 بندوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 20 بندوں تک پہنچتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں برکت۔ اب برکت کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے اشخاص بھی بابرکت ہو سکتے ہیں، زمان بابرکت ہو سکتے ہیں، مکان بابرکت ہو سکتے ہیں، اور اشیاء بھی برکت ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ اشیاء کے بارے میں، موجودات کے بارے میں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، خداوند متعالی نے کہا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اور وہ کیسے؟ مبارکاً، مبارک پانی، یعنی اس میں اتنا خیر ہے اس پانی میں، اس نعمت الہی میں، کہ آپ اللہ کی جو مخلوقات ہے سب تک یہ پانی پہنچ رہا ہے۔ یہ ایک چیز ہے، خیر الکثیر اس میں ہے، پانی میں خیر ہے، برکت ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس اشخاص ہے، جو اشخاص مبارک اشخاص ہے، جیسے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ اللہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نعمت، اس نعمت سے نوازا، اس ہستی کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ فرمایا، تو قرآن میں ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر الکثیر عطا کی۔ وہ مظلومہ بی بی جو کم عرصے میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، اس مظلومہ بی بی کی
اولاد سادات آج تک ہے اور روز قیامت تک سادات ہوں گے اس روئی ارض پہ. یہ ہے خیر الکثیر کہ جس کے فرزندان روز قیامت تک باقی رہے، جس کا نسل باقی رہے، اس کو کہتے ہیں برکت، یعنی مبارک شخص. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ نے کہا کہ وَجُعِلْتُ مُبَارَكًا، خدا نے مجھے مبارک قرار دیا. عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے، شادی بھی نہیں کیا ہے، اور مظلومیت کے ساتھ وہ جو ہے سولی پہ چڑھ گیا. لیکن آج تک دنیا میں، کائنات میں کتنے لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یہ ہے مبارک. جو مقدس اشخاص ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، ائمہ علیہ السلام ہوتے ہیں، یہ مبارک ہوتے ہیں. ان کے جو دین کی خدمات ہوتے ہیں وہ قیامت تک زندہ رہتے ہیں. بعض ہمارے پاس ایسی، مثلا ہمارے پاس ایسے مکان ہوتے ہیں، اشخاص کے بعد اشخاص مبارک ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس مکان بھی مبارک ہوتے ہیں، جیسے کہ مکہ مکرمہ، جس کو پروردگار عالم نے قرآن میں مکہ کو مبارک لفظ کے، مکہ کی جو صفت بیان ہوئی مبارک لفظ کے ساتھ بیان ہوئی، اور اس کی برکتیں یہ ہیں بیت الحرام مکہ مکرمہ کا، اگر اس میں آپ ایک رکعت نماز پڑھیں اس کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے. مسجد کوفہ میں ایک رکعت نماز پڑھے 1000 رکعت کے ثواب جو ہے نمازوں کی وہ آپ کو مل جائے گا. کیوں؟ یہ مکان بابرکت ہے، جہاں پہ ائمہ علیہ السلام رہ چکے ہیں، جہاں پہ انبیاء الہی رہ چکے ہیں. وہ مکان جو ہے مقدس ہوتے ہیں، مبارک ہوتے ہیں. یعنی وہ ایک محدود وقت کے لیے انبیاء علیہ السلام وہاں رہ چکے ہیں، لیکن ان کی جو اثرات ہیں، معنوی اثرات، روز قیامت تک جاری ساری رہے گا. اب ایسے نہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکہ جو تھا مبارک تھا، اب نہیں ہے، یا اب ہے قیامت کے دن نہیں، قیامت تک جب تک روئے عرض پہ بیت اللہ شریف ہوگا یہ مبارک ہی ہوگا. اس کے بعد آخری مرحلے میں ہمارے پاس زمان بھی مبارک ہے، اشخاص مبارک ہو گئے، ہمارے پاس اشیاء بھی مبارک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مکان مبارک ہوتے ہیں، اور زمان مبارک. زمان محدود ایک وقت، جیسے کہ رسول اللہ نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کے بارے میں فرماتے ہیں ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو آپ لوگوں کی طرف آ رہے ہیں اللہ کا وہ مہینہ، بالبرکت والرحمت والمغفرہ. یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ. یعنی کہ وہ مہینہ ہے، اگر اس میں آپ ایک آیت کی تلاوت کریں قرآن مجید کے، اس کا ثواب ختم قرآن کا آپ کو مل جائے گا. اگر آپ اس مہینے میں، رمضان مبارک کو کہتے اسی کا کہ اس میں کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں آپ جو بھی عمل کریں گے للہ رضایت الہی کے لیے، آپ کا ہر ایک فعل جو ہے اس کا اجر 3 گنا 4 گنا یا اس کا اثرات حد سے زیادہ ہوگا. مثلا آپ نے، روایت میں ہے کہ آپ نے ایک ہمسایہ، ایک فقیر، ایک مومن، ایک شخص کے لیے افطاری کی، ایک بندے کو آپ نے خرما کھلایا افطاری میں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ آپ کا کسی مومن کو افطاری میں ایک خرما دینا یہ برابر ہے جیسے کہ آپ نے اپنے 1 سال کی گناہوں کا کفارہ ادا کی. اور جب بندہ 2 بندوں کو افطاری کھلائے گا، 2 خرما دے گا، جو بھی ہو، اگر وہ افطاری میں دینا چاہتے ہیں جو بھی غذا ہو، تو روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب قرار دیتا ہے. یعنی آپ کا ایک چھوٹا سا عمل، ایک افطاری دینا، ایک خرما دینا کسی کو افطاری کے وقت، اس کا اتنا اثر ہے کہ 1 سال کی جو ہے گناہوں کی کفارہ آپ کا ادا ہو جائے گا. اور قرآن کے بارے میں، اب اسی مہینے میں قرآن کو اللہ نے اتارا ہے، اور اسی مہینے میں اللہ نے شب لیلۃ القدر کو قرار دی، شب قدر کو قرار دی ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1 رات 1000 راتوں سے افضل ہے.
یہ ہے برکت، یہ ہے برکت کہ نومکم فیہ عبادت، یہ ہے برکت آپ کا سونا اس مہینے میں، آپ کا استراحت کرنا اس مہینے میں، آپ کا ایک جواز فعل انجام دینا، مباح فعل انجام دینا، وہ جو ہے عبادت حساب کیا جائے گا. اور تسبیح کے جو ہے آپ کی سانسیں، آپ کا سانس لینا، وہ اس کا اجر جو ہے ایک تسبیح کے اجر کے برابر ہوں گے. انفسکم فیہ تسبیح، یہ ہے برکت. اس بابرکت مہینے کو اللہ نے یہ امتیاز بخشا ہے کہ اس میں جو بھی آپ عمل کریں گے وہ عمل عبادت حساب ہوگا. اور لیلۃ القدر یہ زمان ہے، اللہ نے اس زمان کو، اس مہینے مبارک مہینے کو، یہ جو 30 دن ہے، جو زمان ہے، جو محدود زمان ہے، 12 مہینوں میں سے آخری جو مہینہ ماہ مبارک رمضان، اس میں آپ جو عبادت کریں گے اور 11 مہینوں میں جو عبادت کریں گے اس کے ثواب میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اگرچہ یہ محدود ہے، کیونکہ برکت کہتے اسی کو کہ ایک کم چیز اس کی اثرات زیادہ ہو، یعنی وہ سارے لوگوں کو کافی ہو جائیں. جیسے کہ طعام کا مثال، کھانے کے حوالے سے میں نے مثال دیا، آپ نے 10 بندوں کے لیے کھانا بنایا، وہ 50 بندوں کے لیے کافی ہو گئے، 20 بندوں کے لیے کافی ہو گئے. یہ برکت ہے. تو آپ اس مہینے میں شب قدر کہ جس کو اللہ نے خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے افضل قرار دیا ہے، ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے، یہی برکت ہے. خدا نے اس مہینے کو اتنی عزت بخشی ہے. اور روایت میں ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد ہے، ان شہر رمضان شہری، رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے. اللہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے عبد، آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہو 11 مہینوں میں آزادی ہے آپ کے لیے، لیکن یہ ایک مہینہ ہے، آپ اس میں الہی بنو. آپ کا ہر کام، آپ کی نیت، آپ کے اعمال، آپ کا ہیلپ کرنا، آپ کا کسی پہ احسان کرنا، آپ کا کسی مومن کو قرض دینا، کسی کے ساتھ اچائی کرنا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، کہاں آپ سچ کی باتیں اور کلام و حق کو بلند کر رہے ہو، صرف یہ للہ ہونا چاہیے. اور یہی مصلحت ہے اس مہینے کی. اس لیے تو اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ. اور اس عظمت دیکھی اس مہینے کی، اللہ نے اس مہینے تفتح ابواب الجنان، خدا نے اسی مہینے کی عظمت کے صدقے اور اسی مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے ہیں. وَتُغْلَقُ أَبْوَابَ الْجَحِيمِ، خدا نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں. ایک انتظام کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے عباد کے لیے اس مہینے میں. اب وہ بدبخت انسان وہ ہے، شقی انسان وہ ہے کہ ان تمام برکات کے ہوتے ہوئے وہ جو ہے معصیت اللہ ایک کام انجام دے دے، خدا کی معصیت کرے، کسی نامحرم کی طرف دیکھے، کسی غریب و یتیم کے حق پہ ڈاکہ ڈالے، کسی مومن برادر مومن کی غیبت کر دے، کس پہ تہمت لگا دے، اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے، کوئی اجر ہی نہیں ملے گا. چونکہ روایت میں ہے امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، صوم رمضان، ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کا اجر جو ہے اس کی کچھ شرائط ہے، قیودات ہے. یہ جو اتنی برکتیں، جو اتنی رحمتیں، اور خدا نے اس مہینے کو بابرکت قرار دیا اور برکتیں رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں اس پہ، اس مہینے میں اس کی بھی کچھ شرائط ہے. وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا عَنِ الْحَرَامِ وَالْبُهْتَانِ، یہ اس بندے کو صحیح معنوں میں اجر اور برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوگی جو اپنے آپ کو حرام سے بچائے گا، والبہتان، اور بہتان سے بچے گا. کسی مومن پہ بہتان نہ باندھے، کسی کی غیبت نہ کرے، اس کے روزے ظاہری روزے کے ساتھ اس کا آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہاتھ کا بھی ہو، اعضاء و جوارح ہر ایک جز کا روزہ ہو، اور اس کا بدن صرف للہ کے لیے ہو. تو اس کا اجر کتنا ہوگا؟ امام فرما رہے رضی اللہ عنہ،
ایسے بندے سے خدا راضی ہو جاتے ہیں۔ جب بندے کو رضایت الہی مل جائے، اور اس سے کیا چاہیے، اور اس بندے کو کیا چاہیے، وَأَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ، اور خداوند متعال اس پر جنت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ دعا گو ہے کہ خداوند متعال ہمیں بھی اس مہینے، اس مبارک مہینے میں حقیقی روزہ داروں میں سے شمار کی کرے، اور اس مہینے کی برکتیں اور رحمتوں اور مغفرتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔